میری زندگی میں بھی یہ بات آ جائے، آپ کی زندگی میں بھی یہ بات آ جائے، اتنے دکھ بھائیوں نے دیے، اتنی تکلیفیں بھائیوں نے دی، بھائیوں کو غلہ بھی دیا، بھائیوں کو ان کی قیمت بھی واپس کر دی، اور ساری زندگی کبھی اپنے بھائیوں کے لیے نہ بد دعا کی نہ ان کو برا کہا، نہ بد دعا کی نہ ان کو برا کہا، بلکہ جب اللہ نے نوازا تو بھائیوں کو کہا تم کنعان چھوڑ کے مصر آ جاؤ، میں تمہارے لیے پورا شہر آباد کر دیتا ہوں۔ کبھی تم پہ کوئی غم آئے، تمہارے غم کیا ہیں، میرے اور آپ کے غم اور دکھ اور تکلیفیں کیا ہیں؟ کاروبار تھوڑا ڈاؤن چلا گیا، کوئی ہلکی سی بیماری آ گئی، کسی نے تانا دے دیا، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، یہی ہماری لڑائیاں ہیں، ہمارے گھروں کی ناچاکیاں یہی تو ہیں کہ اس نے جو ہے وہ مجھے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، وہ میری دعوت پہ نہیں آیا، میں اس کے بلانے پہ نہیں گیا، اس نے میری شادی اٹینڈ نہیں کی، یہ ہمارے دکھ ہیں، یہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ صرف دل کی کیفیت جب اللہ کے قرب کو پہچان جاتی ہے، جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا بندہ کہاں سے مجھے پکار رہا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پھر سیکنڈوں میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ دعاؤں کے سر پہ ہی ہوتا ہے سارا کچھ، یہ بات میری یاد رکھنا۔ بندے کا کوئی کمال نہیں، بندے کا کوئی کمال نہیں ہے، دعائیں لیا کرو، دعائیں دیا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعاؤں کے سر پہ حالات بدلتے ہیں، زندگیاں بدلتی ہیں، دعاؤں کے سر پہ اللہ رب العزت اپنے گھر بلاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب برانڈ کھلتے ہیں نا، برانڈ، تو بڑی تحقیق کر کے آمد و رفت کتنی ہے، گوگل سے دیکھتے ہیں، سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں کتنی آمد و رفت ہے، پارکنگ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی تحقیق کر کے بڑا کوئی ہوٹل کھولتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ فلاپ ہو گیا، وہاں سے پیسے نہیں کما سکے، اور پتہ چلتا ہے کہ بہت پہلے ایک پلاٹ لیا تھا اور ایم ہی لے کے رکھا تھا، اور پتہ چلا کہ جی وہ کروڑوں کا ہو گیا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اسباب سے نہیں، اللہ ہم نہیں جانتے کہاں سے آنے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کو صحت کیسے ملے، اللہ کو کہو یا اللہ مجھے نہیں پتا پیسے کہاں سے آنے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے نہیں پتا صحت کہاں سے ملنی ہے، مجھے صحت چاہیے، بس اللہ رب العزت سے اسباب نہیں مانگنے، اسباب اللہ نے بنانے ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو جو مانگنا ہے، دل سے مانگو، وہ عطا کرنے والا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج کی گفتگو سچی بات یہ ہے کہ میں کسی خاص موضوع کے اوپر کوئی ترتیب وار آپ سے گفتگو نہیں کر سکوں گا، بس چند جذبات ہوں گے، احساسات ہوں گے، چند باتیں ہوں گی جو ہم گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں اکثر دوست دیکھ رہا ہوں جو ماشاءاللہ دارالسلام میں جمعہ پڑھتے ہیں، یہاں بڑی محبت سے اور محنت سے تشریف لائے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دین کے لیے اور اللہ کے لیے اس محبت کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ مجھے جو لوگ جانتے ہیں، دارالسلام میں تقریباً عرصہ 13 سال میں یہ پہلا خطبہ جمعہ ہے جو میں نے باقاعدہ دارالسلام سے چھٹی کر کے ان کو جمعہ نہ دے کے کسی مسجد میں جمعہ پڑھایا ہے، وہ یہ مسجد ہے بیت رضوان۔ اور میں راستے میں آتے سوچ رہا تھا کہ یہ بھی ان کی محبت ہے، انہوں نے ٹائم نہیں لیا مجھ سے، انہوں نے صرف اشتہار پرنٹ کرا کے لگوائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اشتہار پرنٹ کرا کے لگ گئے ہیں بس۔ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ انسان سے محبت ہے، انسان کی محبت کی خاطر کیا کچھ کرتا ہے، انسان کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ انسان سے محبت کا یہ عالم ہے، اس رب العالمین کی محبت انسان کے ساتھ کیا ہوگی؟ یہ جو آپ یہاں پر گرمی کے اندر بیٹھے ہیں، اور صرف آپ نہیں بیٹھے، پوری دنیا کی مساجد میں اس وقت لوگ جوق در جوق مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں، جوق در جوق بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، مسجد النبوی کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر مسجد کی طرف دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اللہ کی قسم یہ وہ محبت ہے جو بندوں کے دلوں میں اپنے رب کی محبت ہے، اور کچھ نہیں ہے، اور کوئی مقصد ہے؟ اتنے منظم انداز سے، اتنے ڈسپلن کے ساتھ جو آپ بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ آپ کسی رقاصہ کا گانا سننے کے لیے نہیں آئے، آپ کسی گلوکار کی ایکٹنگ دیکھنے کے لیے نہیں آئے، آپ کسی سیاسی لیڈر کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ کسی سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے، آپ اس رب کی ذات کے لیے آئے ہیں کہ جو رب العالمین ہے، اور جب بندہ اللہ کو بلاتا ہے پھر اللہ بھی بندے کو بلا لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ بھی بندے کو بلا لیتا ہے۔ سیاسی لیڈر کے لیے جیل میں جاؤ نا، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بلکہ دیکھتے ہی رہتے ہیں پاکستان میں، سیاسی لیڈر کے لیے جیل جائیں نا تو وہ بعد میں کہتا ہے یہ میرا بندہ ہی نہیں ہے، یہ میرا کارکن نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں۔ سیاسی لیڈروں کے لیے جیلوں میں جاؤ تو وہ پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس رب کے لیے ایک بندہ جیل میں گیا تھا، اللہ رب العزت نے اسے مصر کے خزانوں کے اوپر مالک بنا دیا۔ وہ پہچاننے سے انکار نہیں کرتا، وہ بلاتا ہے، وہ کہتا ہے جو مجھے کھلائے میں اس کو کھلاتا ہوں، جو مجھے پلائے میں اس کو پلاتا ہوں۔ وہ کھانے پینے سے پاک ہے، لیکن اس کو کھلانا کیا ہے؟ جو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کے بندوں کو کھلاتا ہے اللہ رب العزت اس کو کھلاتا ہے۔
جو اس کے بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے، جو اس کے بندوں کے کام آتا ہے، اللہ رب العزت اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور یہ جو محبت کا عالم میں نے ذکر کیا، اس ضمن میں ایک حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو، جو اس کی رحمت ہے، اس کو اللہ رب العزت نے 100 حصوں کے اندر تقسیم کیا، 100 حصے رحمت کے کیے، اور اس میں سے صرف ایک حصہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اتارا۔ بھائی بھائی کے لیے جان دیتا ہے، ماں اولاد کے لیے تڑپتی ہے، دوست دوست کی خاطر قربانی دیتا ہے، باپ دھوپ میں محنت سے، مشقت سے، باتیں سن کے، تانے سن کے، پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اولاد کے لیے روزی کماتا ہے۔ بیٹی کی ایک آہ پر باپ کی جان نکل جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ یہ پرندے، یہ چرند، یہ حیوانات، یہ مچھلیاں، یہ کیڑے، یہ حشرات، یہ درندے، اس پوری کائنات کے اندر محبتیں ہی محبتیں جو سمیٹ رہے ہیں مخلوقات، اللہ رب العزت کی رحمت کا صرف ایک درجہ ہے جو اس نے دنیا میں محبت بانٹ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 درجہ، اللہ نے اپنی رحمت کے 99 درجوں کو اپنے پاس سنبھال لیا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کبھی زیادتی نہیں کرتا۔ یہ جتنے بھی ہمارے معاملات الجھے ہوئے ہیں نا، یہ گھروں کی لڑائیاں، یہ معاشی معاملات، یہ ناچاکیاں، یہ جادو، یہ فتنے، یہ حسد، یہ بغض، یہ کینے، یہ سب کے سب میرے اور آپ کے اپنے پیدا کیے ہوئے گناہ ہیں۔ وہ رب العالمین اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری ناشکریاں ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، وگرنہ وہ اتنا مہربان ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کو میری محبت کی اصل ضرورت کب ہے۔ وہ چاہتا تو دنیا میں بھی اپنی رحمت کے 50 درجے اتار دیتا، ہماری محبت اور بڑھ جاتی۔ وہ چاہتا تو کوئی 75 درجے، 75 درجے دنیا میں اتار دیتا، 25 اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا، لیکن نہیں، وہ جو حکمت جانتا ہے وہ انسان نہیں جانتا، وہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ بہتر ہے، لیکن وہ جو بہتر جانتا ہے وہ تم جان سکتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے 99 رحمت کے درجوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ کیوں محفوظ کر لیا؟ اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی بے نیاز ہے، پھر کیوں بچا لیا اس نے؟ یہ اس کی اپنے بندوں سے، اور بندے وہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس پر ایمان لانے والے بندے ہیں، یہ ان بندوں کے اوپر اللہ کی محبت ہے۔ اس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 99 درجوں کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے بندوں کی بخشش کے لیے استعمال فرمائے گا۔ اس دن اس کی محبت کیا ہوگی؟ یہاں محبت کا یہ عالم ہے، لیکن کیا بات ہے اس کی رحمت کی کہ وہ جانتا ہے کہ ادھر تو میرے بندے کی گزری جائے گی، کوئی پسینے میں گزر گئی، اور کوئی پنکھے میں گزر گئی، کوئی اے سی میں گزر گئی، کوئی مٹن کھا کے گزر گئی، کوئی دال کھا کے گزر گئی، گزر تو جاتی ہے کہ نہیں؟ وہ جانتا ہے ادھر جیسے بھی رکھوں گا گزر جائے گی، ادھر ایک درجہ ہی کافی ہے۔ وہ جانتا ہے ادھر نہیں میرے بندے کی گزرے گی، ادھر 99 درجے رکھ دیے ہیں۔ یہ اس کی محبت ہے۔ تو انسان اس کی محبت کو اگر پہچان جائے، اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھ سے کتنا مہربان ہے، تو یقین مانیے ہم سجدے میں سے نہ اٹھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر انسان جس دن انسان پیدا ہوا، ترغیب و ترہیب کے اندر روایت، اس دن انسان سجدے میں چلا جائے، اس دن انسان سجدے میں چلا جائے اور ساری زندگی سجدے میں گزار دے، اور بڑھاپے میں جا کے اس کو موت آئے، بڑھاپے میں جا کے اس کو موت آئے، تو وہ اللہ رب العزت کے جو انعامات میرے اور آپ کے اوپر ہیں، ان انعامات میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔
بھلا ہم نیکیاں کر کے حق ادا کر سکتے؟ بھلا ہم عبادت کر کے حق ادا کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو کبھی یہ مان نہ کرنا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا تقسیم کرنے والا ہوں، میں بڑے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میں بڑے لوگوں کو کپڑے پہناتا ہوں، میں بڑے راشن تقسیم کرتا ہوں، میں بڑے سجدے کرتا ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں. کبھی یہ مان نہ کرنا، اس لیے کہ اس مان پر نہیں بلکہ جنت اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ عطا کرے گا. مان پہ نہیں، فخر پہ نہیں، بلکہ عجب تو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب کیا ہے؟ عجب نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. اس امت میں عجب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہے کہ میری امت کے نیک لوگ، میری امت کے نیک لوگ عجب کی وجہ سے مارے جائیں گے. یہ ایسی دو دھاری تلوار ہے جس پہ انسان کو چلنا ہے. نیکی بھی کرنی ہے اور ریاکاری سے بھی بچنا ہے، خود پسندی سے بھی بچنا ہے. نیکی بھی کرنی ہے اور کرنی صرف اس رب العالمین کے لیے ہے، اس اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میں بہت نیکوکار ہوں، میں بہت اچھا ہوں اور مجھے میری نیکی اور میری اچھائی کی وجہ سے جنت عطا کی جائے گی. یہ عجب انسانوں کو برباد کر دیتا ہے، انسانوں کو ہلاک کر دیتا ہے. انسان کی کیا اوقات ہے مجھے بتائیے؟ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے؟ کیا ہم میں سے کسی نے اپنا رنگ، اپنا خاندان، اپنے ماں باپ، اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی خوبصورتی، اپنی چال ڈھال، اپنی زبان، اپنی ذہانت اپنی مرضی سے سلیکٹ کی ہے؟ کچھ بھی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا. میرے انگلیوں کے یہ فنگر پرنٹس کیوں ایسے ہیں؟ یہ کیوں ان سے نہیں ملتے؟ یہ کیوں اس سے نہیں ملتے؟ یہ کس نے یہ فرق رکھا ہے؟ میرا بلڈ گروپ اے پازیٹیو کیوں ہے؟ آپ کا بی پازیٹیو کیوں ہے؟ اس کا او نیگیٹو کیوں ہے؟ میری آنکھیں موٹی کیوں ہیں؟ میرے دانت ایسے کیوں ہیں؟ میرے بال کم کیوں ہیں؟ میری جسامت ایسی کیوں ہے؟ کیوں میرے اتنے بہن بھائی ہیں؟ کیوں میں اس خاندان میں پیدا ہوا؟ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے، یہ بات میری نوٹ کر لیں، یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں، زندگی کے اندر ہم یہ غلطی بہت بڑی کرتے ہیں. یہ غلطی آئندہ نہیں کرنی انشاءاللہ. ہم نے کیا غلطی؟ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں یہاں کیوں پیدا ہوا، کبھی یہ نہیں سوچنا میرے یہ ماں باپ کیوں بن گئے، کبھی یہ نہیں سوچنا مجھے ہی یہ کیوں ہوا، مجھے ہی یہ کیوں ہوا. اس لیے کہ جس حال میں بھی اللہ نے تجھے رکھا ہے اس نے اپنی حکمت اور علم سے رکھا ہے. وہ ظلم نہیں ہے، وہ بالکل صحیح رکھا ہے تجھے. اچھا اگر سوچ لو، اگر تم نہ مانو، اگر میں کہوں جی مجھے کیوں پیدا کیا اس خاندان میں، تو میں کچھ کر سکتا ہوں؟ بتاؤ. میں اپنی مرضی سے کسی رائل فیملی میں، شاہی خاندان میں جا سکتا ہوں؟ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آپ نے زبان زد عام یہ جملہ سنا ہوگا کہ جی ہمیں بھی بڑے طریقے آتے ہیں 2 نمبری سے پیسے کمانے کے، کہتے ہیں نا لوگ. میں کہتا ہوں وہ رب العالمین نہ چاہے بندہ 2 نمبری سے بھی نہیں کما سکتا. بتاؤ 2 نمبری ہر ایک کو راس آتی ہے اور نہیں آتی راس. وہ رب العالمین کہتا ہے بندے جو رزق میں نے تیرے نصیب میں لکھ دیا، تیری مرضی ہے. جھوٹ سے کمانا چاہتا ہے ہم جھوٹ سے دے دیں گے، ایمان سے کمانا چاہتا ہے ہم ایمان سے دے دیں گے. جو بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ میرا کام جھوٹ کے بغیر نہیں چلنا، اس کا قانون ہے وہ بندوں سے جیسا بندہ چاہتا ہے وہ ویسا ہی بندے سے معاملہ کرتا ہے. جیسا بندہ اس کے ساتھ گمان کرتا ہے وہ اللہ رب العزت ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ. انا عند ظن عبدی بھی. جو یہ سوچتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر نہیں چلوں گا، فراڈ کے بغیر نہیں چلوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تیرا جھوٹ کے بغیر چلے گا ہی نہیں، اب تیرا فراڈ کے بغیر چلے گا ہی نہیں. اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ
تو نے میرے نصیب میں جو لکھ دیا وہ مجھے مل کے رہنا ہے, میں حلال سے لوں گا. اللہ رب العزت کہتے ہیں بندے تھوڑی سی آزمائش آئے گی, تھوڑا سا آزماؤں گا, تھوڑا سا ڈاؤن تو ہو سکتا ہے, تھوڑا سا تو ڈاؤن جائے, لیکن اگر تو ثابت قدم رہا پھر میں تجھے دنیا کے لیے مثال بنا کے عروج عطا کروں گا کہ دنیا دیکھ کے کہے گی حلال سے بھی اللہ رب العزت بندوں کو نوازتا ہے. یہ اس کی رحمت بے پایا ہے. اس لیے کبھی بھی زبان پہ یہ شکوہ نہ لانا کہ اللہ تو نے کیوں ایسے رکھا, تو نے کیوں ایسے کیا, تو نے کیوں ایسے کیا. اور یہ بھی حکمتوں میں سے ایک حکمت آپ کے گوش گزار کر دوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا ہی نصیحت آموز. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے نا تو 2 قیدی ان کے ساتھ جیل میں آئے اور ان دونوں قیدیوں کو 2 خواب آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی. ایک کو خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ تجھے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تیری لاش وہاں لٹکی رہے گی, سو ایسے ہی ہوا. اور دوسرے کی تعبیر یہ کی کہ تجھے دوبارہ بادشاہ کو شراب پلانے کے عہدے پر مامور کر دیا جائے گا. وہ بحال ہو گیا, ہونا ہی تھا کیونکہ تعبیر یوسف علیہ السلام کی تھی اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ علم سکھایا تھا, گویا وہ تعبیر اللہ کی جانب سے وحی کی گئی تھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مشیر خاص کو جو بادشاہ کا بننے والا تھا یہ کہا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا, بادشاہ سے میرا ذکر کرنا, بتانا کہ جیل میں ایک یوسف بیٹھا ہے, وہ معبر ہے, میرے بارے میں کوئی تعریف, میرے بارے میں کوئی تعارف. تو شیطان نے اس غلام کو, اس ملازم کو بادشاہ سے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا. اب بظاہر کیا ہوا, اگر وہ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا تو بادشاہ یوسف علیہ السلام کو بلاتا, رہائی کی کوئی تعبیر, کوئی سبیل بنتی. تذکرہ نہیں ہوا تو یوسف علیہ السلام جیل میں اور لمبا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی لیے کہا کہ بادشاہ تذکرہ کرنا. اب ایک تدبیر وہ تھی جو یوسف علیہ السلام کے ذہن میں تھی اور ایک چال وہ تھی جو شیطان نے چلی کہ بندہ یوسف کو جیل میں زیادہ دیر رکھنے کے لیے اس کو بھلا دیا بادشاہ سے تذکرہ کرنا. اور ایک تدبیر وہ تھی جو وہ کر رہا تھا, ایک تدبیر وہ تھی جو وہ کر رہا تھا. وہ تدبیر کیا کر رہا تھا, اس نے بادشاہ کو خواب دکھایا, بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی, پورے مصر شہر میں کوئی معبر نہ ملا. مشیر خاص کو یاد آیا معبر تو جیل میں بیٹھا ہے, معبر کی تعریف کی, معبر کا تعارف کروایا. بادشاہ نے پیغام بھیجا معبر کو, حضرت یوسف کو, کہ مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی, بادشاہ نے رہائی کا پروانہ جاری کیا. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے NRO نہیں چاہیے, مجھے تمہارے رحم و کرم پہ رہائی نہیں چاہیے, پہلے میری بے گناہی ثابت ہوگی پھر میری رہائی ہوگی. بادشاہ نے بے گناہی ثابت کی اور یوسف کو رہائی دی. ان دونوں باتوں میں اب فرق سمجھنا ہے, ان دونوں باتوں میں اب فرق سمجھنا ہے تو آپ کو زندگی کے دکھ بھول جائیں گے انشاءاللہ. زندگی کی ماضی کی جتنے غم آپ کو آئے ہیں وہ بھول جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ یاد کریں گے کہ ہیں ایسے کیوں ہوا. اگر پہلے وہ مشیر یوسف کے پیغام پر بادشاہ سے یوسف کا تذکرہ کرتا تو یوسف کی حیثیت سوالی کی ہوتی اور بادشاہ عطا کرنے والا ہوتا. اللہ نے بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنا کر یوسف کے در پہ بھیج دیا. بتاؤ, تاخیر تو ہوئی لیکن عزت کس کو ملی؟ تاخیر. اگر پہلے آتے تو کیا یوسف کو خزائن الارض پہ بٹھاتا؟ وہ تو کہتا تجھ پہ رحم کیا ہے میں نے کہ تجھے رہائی دی ہے. اللہ نے کہا ہمیں اپنے بندے کو خزائن الارض پر بٹھانا ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہ کو سوالی بنا کر بھیجا. یوسف نے اپنی ڈیمانڈ بھی پوری کروائی, خزائن الارض پہ بھی مامور ہوئے. اس پورے واقعے سے پتہ کیا چلا, اگر کبھی کوئی تکلیف, کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی معاملہ اڑا ہو, کوئی پھنسا ہو, کوئی پلاٹ بکتا نہ ہونا, کوئی پراپرٹی نہ بکتی ہو, کوئی معاملہ حل نہ ہوتا ہو,
تو ناشکری زبان پہ نہیں لانی، کہنا اللہ تیری رضا میں راضی ہیں ہم تیرے غلام، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی تیری غلام، ہم جدی پشتی تیرے غلام، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ میں تجھ سے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تو مجھے جس حال میں بھی رکھے وہ حال ہی میں میں راضی ہوں، تو مجھ پر ظلم نہیں کر سکتا، تو مجھ پر انصاف کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، چلو یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں ہم، یہ تو دنیا کی باتیں ہیں، اور دنیا کو تو وہ کوئی اہمیت دیتا نہیں، دنیا کو تو وہ کچھ سمجھتا نہیں، انسان غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے پریشان ہوتا ہے۔ وہ پتہ کیا کہتا ہے، اگر کبھی تمہیں غم آئے، اگر کبھی تمہیں دکھ آئے، تو کیا مجھے اپنے حبیب سے زیادہ انسانوں میں سے کسی سے محبت ہے؟ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا حبیب، حبیب اللہ۔ اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے نبی آسمان کی طرف بار بار سر اٹھاتے ہیں، کہتے کچھ نہیں، کہتے یہ بھی محبت کا ایک انداز ہوتا ہے۔ انسان نے جب کسی سے کوئی ڈیمانڈ کرنی ہو نا تو ابھی کہتا نہیں، لیکن بار بار اس کو دیکھتا ہے، اور وہ دینے والا سمجھ جاتا ہے کہ انہوں کچھ چاہیدہ ہے، منگن نہیں دیا لیکن کچھ، اور وہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو ہمارے حبیب نے کہا نہیں، ابھی اظہار نہیں کیا، دل میں تھا، اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ اللہ نے کہا اے حبیب قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم نے تیرے چہرے سے پہچان لیا تو قبلے کی تبدیلی چاہتا ہے، ہم قبلہ بدل دیتے ہیں، ہم نے تیرے چہرے سے پہچان لیا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ محبت کا عالم ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے حبیب سے کہتے ہیں، اپنے اللہ سے کہتے ہیں ہمارے حبیب، اے اللہ ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ کہتے ہیں جبرائیل میرے حبیب سے پوچھ کے آئیے وہ چاہتے کیا ہیں، میرے حبیب سے پوچھئے چاہتے کیا ہیں۔ محبت کی ایسی یہ گفتگو ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جانتا ہی تھا کہ نبی کیوں رو رہے ہیں۔ بتاؤ، نبی جب رات کو حجرہ عائشہ میں روتے تھے تو کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں روتے ہیں؟ تو پھر اللہ نے جبرائیل کو کیوں بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ؟ اللہ اپنے حبیب کی زبان سے سننا چاہتے تھے میرا حبیب چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے، میرے حبیب مجھ سے مانگتا کیا ہے، میں وہ دوں اس کو۔ حبیب نے بھی کمال درجے کی محبت کا اظہار کیا، مانگا کچھ نہیں، مانگا نہیں، یہ نہیں کہا اللہ میری امت کو بخش دے، یہ نہیں کہا اللہ میری ساری امت کو بخش دے، یہ نہیں کہا اللہ میری آدھی امت کو بخش دے، کہا ربی امتی رب، اے اللہ بس میری امت میری امت۔ بھئی کیا تیری امت، کیا کریں ہم تیری امت کے ساتھ؟ تو معاملے کو ایسا مطلق اللہ کی رحمت پہ چھوڑا کہ پھر اللہ نے کہا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، اے حبیب پھر سن لیجئے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ناراض نہیں رہنے دیتے ہیں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ یہ اس رب العالمین کی رحمت ہے، اور اس نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ اظہار کیا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسانوں، اگر کبھی تم پہ کوئی غم آئے، تمہارے غم کیا ہیں، میرے اور آپ کے غم اور دکھ اور تکلیفیں کیا ہیں؟ کاروبار تھوڑا ڈاؤن چلا گیا، کوئی ہلکی سی بیماری آ گئی، کسی نے تانا دے دیا، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، یہی ہماری لڑائیاں ہیں، ہمارے گھروں کی ناچاکیاں یہی تو ہیں کہ اس نے جو ہے وہ مجھے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا، وہ میری دعوت پہ نہیں آیا، میں اس کے بلانے پہ نہیں گیا، اس نے میری شادی اٹینڈ نہیں کی۔ یہ ہمارے دکھ ہیں، یہ ہماری پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ، غم اور پریشانیاں دیکھو، تمہیں اپنے غم اور دکھ بھول جائیں گے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی
کام کرتے ہوئے گزری, لوگوں کی ملازمت کرتے ہوئے گزری, تجارت کرتے ہوئے گزری, سفر کرتے ہوئے گزری. آپ کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مار کے اس کو زخمی کر کے اس کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کے مقام کے اوپر پتھر مار کے لہو لہان کر دیا گیا. آپ اللہ رب العزت سے یہ کہہ رہے ہیں, اللہ میں ان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں ان کے لیے زحمت نہیں, ان دو پہاڑوں کو نہ ملانا, ان دو پہاڑوں کو نہ ملانا. یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں سے کوئی تیرا نام لینے والا آ جائے گا. اگر اپنے غم آئے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیا کرو, تمہیں اپنے غم بھول جائیں گے, تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے. اور یہ دنیا کے عارضی دکھ ہیں, لیکن اللہ ان کے بدلے بھی ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے, ان کے بدلے بھی ہمیں نواز رہا ہوتا ہے. یہ بھی اس کی رحمت ہے, وہ نہ دے تو کوئی اس سے لے سکتا نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن آدمی کا معاملہ اتنا اچھا ہے, مومن آدمی پر اللہ کی رحمت اتنی زبردست ہے کہ اگر کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی پریشانی, کوئی جسمانی تکلیف مومن آدمی کو آتی ہے, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی سر درد ہو گیا, کبھی کوئی لمبا چکر پڑ گیا, کبھی کوئی پیسوں کا لاس ہو گیا, تو پتہ کیا ملتا ہے؟ پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت اپنے مومن آدمی کے غموں کی وجہ سے, دکھوں کی وجہ سے, اس کے گناہوں سے اس کو صاف کرتا رہتا ہے, حتیٰ کہ مرتے دم تک آنے والی تکلیفوں کے بعد جب بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے, اللہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا ہے. ان گناہوں سے اللہ سارے جو ہمارے گناہ ہیں, ان غموں سے, ان دکھوں اور پریشانیوں سے جو گناہ ہیں, وہ اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. ایک کانٹا بھی اگر پاؤں میں چبھے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک کانٹا بھی اگر پاؤں میں چبھتا ہے, اس کے بدلے بھی اللہ رب العزت تمہارے گناہ معاف کرتا ہے. اور مومن آدمی کے گناہ اس طرح معاف ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے خزاں کے اندر درخت کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں, جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑ رہے ہوتے ہیں, ایسے اللہ رب العزت مومن آدمی کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے, مومن آدمی کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے, یاد رکھنا, آج معاشرے کے اندر جو میں نے حال دیکھا ہے, خاندانوں کی لڑائیاں, ہماری آپس کی لڑائیاں, ہماری آپس کی ناچاقیاں, یقین مانیے یہ صرف اور صرف ہماری ناشکری کا شاخصانہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ہم بہت ناشکرے ہو گئے. یہ اتنے اچھے ماحول میں چھت کے نیچے, پنکھے کے نیچے بیٹھ کر جو ہم اللہ کے دین کی بات سن رہے ہیں, کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ ہم جو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں, ہمیں جو پانی میسر ہے, کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ جاؤ دیکھو, وہ لوگ بھی ہیں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ان کے مالکان اجازت نہیں دیتے نماز پڑھنے کے لیے. بیچارے کیا کریں, ان کی معیشت نے ان کو جکڑا ہوا ہے. کوئی بستر پر پڑا ہے, سجدہ کرنا چاہتا ہے اور سجدہ نہیں کر پاتا. کوئی کسی مجبوری میں, کوئی کسی مجبوری میں ہے. یہی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہم صحیح سالم جسم کے ساتھ اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہوتے ہیں. اسی پر اللہ کا شکر ادا کر کے ساری باتوں کو بھلا دیا کرو. جو اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے, اللہ اسے عروج عطا کر دیتا ہے. ایک مثال دینے لگا ہوں, اور اگر یہ مثال سمجھ آ گئی نا, تو انشاءاللہ آج کے بعد اپنے بھائیوں کو معاف کر کے یہاں سے جاؤ گے انشاءاللہ. بڑے آپ پر آپ کے بھائیوں نے زیادتیاں کی ہوں گی. کیا کیا ہوگا جی؟ کوئی تانا دیا ہوگا, کسی موقع پر بلایا نہیں ہوگا, کسی موقع پر آیا نہیں ہوگا, کبھی پیسوں کی ضرورت پڑی ہوگی, نہیں دیے ہوں گے. یہی کچھ ہی ہے نا, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں. آپ میں سے یہاں کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جس کے بھائی نے اس کو اس کے باپ سے جدا کیا ہو, جس کے بھائی نے اس کو کنویں کے اندر پھینکا ہو. بتاؤ کوئی ہے ایسا جس کے بھائی نے اس کو کنویں کے اندر, جنگل بیابان کے اندر بچپن میں کنویں میں پھینک دیا ہو؟ ہے کوئی ایسا جس کے بھائی نے اس کو باپ سے, ماں سے سالوں جدا رکھا ہو؟ نہیں ہے. لیکن ہاں, قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے.
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے یوسف کو باپ سے جدا کر دیا، یوسف کو کنویں کے اندر پھینک دیا، یوسف کو غلام بنا کر بیچ دیا، اور ہم کہتے ہیں میری باری آئی تو میں تجھے بتاؤں گا. کہتے ہیں نا، کہتے ہیں تو نہیں بتا سکتا. تو کیا بتا سکتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ بندہ انتقام نہیں لے سکتا. جو انتقام اللہ لیتا ہے اپنے بندے کے لیے، اس انتقام کو کوئی روک نہیں سکتا. خود انتقام لینے کی کوشش نہ کرو. غلام بنایا، باپ سے جدا کیا، کنویں میں پھینکا، جوانی جو ہے وہ باپ سے جدا گزری. اور بیٹا بھی کیسا، جتنا جس کا مقام ہوتا ہے یاد رکھنا اتنی اس کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. جتنا جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے نا، اس کو بات اتنی زیادہ تکلیف چبھتی ہے. بیٹا بھی وہ جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کا آدھا حسن عطا کیا، وہ جو نبی کا بیٹا ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. اور ہم کیا انتقام لیتے ہیں؟ ہم انتقام لے کے گناہگار ہوتے ہیں. اللہ نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی طاقت عطا کر دی تھی کہ اگر چاہتے تو اپنے بھائیوں کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کا ارتکاب کیے، چاہتے تو اپنے بھائیوں کو بھوکا مار سکتے تھے. بتاؤ مار سکتے تھے کہ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سائن نہ کرتے تو بھائیوں کو غلہ ملنا نہیں تھا. یوسف کے سگنیچر پر غلہ ملا. لیکن جو بات میں آپ کو سمجھانا اور بتانا چاہتا ہوں، میری زندگی میں بھی یہ بات آ جائے، آپ کی زندگی میں بھی یہ بات آ جائے. اتنے دکھ بھائیوں نے دیے، اتنی تکلیفیں بھائیوں نے دی، بھائیوں کو غلہ بھی دیا، بھائیوں کو ان کی قیمت بھی واپس کر دی، اور ساری زندگی کبھی اپنے بھائیوں کے لیے نہ بد دعا کی نہ ان کو برا کہا، نہ بد دعا کی نہ ان کو برا کہا. بلکہ جب اللہ نے نوازا تو بھائیوں کو کہا تم کنعان چھوڑ کے مصر آ جاؤ، میں تمہارے لیے پورا شہر آباد کر دیتا ہوں. بھائیوں کو عطا کیا. اور جب اللہ تمہیں عطا کرے تو بھائیوں بہنوں سے، دوستوں سے گلے شکوے نہیں کرنے، ان کو عطا کرو، اپنی نیتیں درست کر دو. اللہ رب العزت تم پہ رحمتوں کی بارشیں برسا دے گا. نیتوں کو مرادیں ہیں، وہ رحمتیں کرتا. اس کی رحمت کو انسان، اللہ کی قسم میں بات بیان کر دوں آپ سے صرف ایک اظہار کے لیے کہ اس کی رحمت کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے. جب اللہ کو انسان سمجھ جاتا ہے، محبت سے پکارتا ہے، یقین مانیے وہ اپنے آپ دکھاتا ہے. اس کی رحمت نظر آتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت. میں ایک چھوٹا سا اپنی زندگی کا واقعہ آپ کو بیان کروں. اس لیے نہیں کہ اس میں مجھ میں کمال ہے، یہ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ اس کی رحمت ہے. ہم جب مسجد نمرہ سے نکلے الحمدللہ حج پہ، تو مسجد نمرہ سے جب ہم مزدلفہ کی طرف جا رہے تھے تو میرے پاؤں میں شدید درد اور ریشز، میرے سے چلا نہیں جا رہا تھا. اور اوپر سے ہوا کہ وہ جو دوائی تھی وہ بھی میں ہوٹل میں بھول آئے. جب مزدلفہ پہنچے تو میرے ساتھ میرے دوست سعید فاروقی صاحب بیٹھے تھے. صبح اٹھے تو میں نے انہیں کہا سعید صاحب میرے سے اب چلا نہیں جانا، میری اب بس ہے، کوئی انتظام اور کرنا چاہیے. تو سعید صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں، آپ اپنا دم کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتی من شر ما اجد، یہ دم کریں. تو میں نے ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ وہ دعا پڑھ کے دم کر لیا. دوستوں سے باتیں شروع ہو گئیں. عاطف صاحب آ گئے، چلو جی چلیں. ہم چل پڑے. 2 کلومیٹر جب آگے گئے تو مجھے سعید صاحب کہنے لگے اوے آپ کے تو پاؤں میں درد تھا. میں نے کہا واقعی یار میرے تو پاؤں میں درد تھا اور مجھے تو ریشز تھے. کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ رب العزت نے وہ اس دم کی برکت سے ٹھیک کر دیا، اور اللہ کی قسم حج پورا کیا، پاکستان آنے تک مجھے دوبارہ وہ درد نہیں ہوا. میں نے اس حدیث کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج میں سچی بات بتا رہا ہوں، آج تک میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کو یہ دم سکھایا اور صحابی نے یہ دم کیا تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دم کیا تو میری درد ختم ہو گئی. آج تک ہم نے بس پڑھا ہی تھا، ہم کہتے تھے نہیں درد صرف پین کلر سے ہی جاتا ہے.
یقین ہم کہتے تھے نہیں یار بس ہمارا ایمان ہی نہیں ہے اتنا کہ ساڈا دم اثر کرے. پاکستان سے کدے اثر نہیں کیتا اتنا کوئک. میں نے اپنی پوری زندگی میں اپنا کوئی ایسا دم اتنی جلدی اثر کرتا نہیں دیکھ. وہاں اللہ رب العزت نے ایسے لمحے بھر میں دکھایا. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ بندے کے یقین میں کمی ہے, اس کی عطا میں کمی نہیں ہے. ہمارے یقین پختہ نہیں ہے, ہمارے ایمان پختہ نہیں ہے. اور وہاں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لوگ کہتے ہیں جی وہاں جا کے دعا کریں, بہت دعا کریں. میں ایک بات کہتا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی بتا دیا, ایسے کئی واقعہ الحمدللہ. وہاں بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں کہتا ہوں یہاں قبول ہوئی ہے تو وہ وہاں لے کے گیا ہے نا. بتاؤ, یہاں قبول ہوئی ہے تو وہاں لے کے گیا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بھی قبول ہوتی ہیں اور یہاں بھی اتنی ہی قبول ہوتی ہیں جتنی وہاں قبول ہوتی ہیں. میں جو فرق سمجھا ہوں وہ یہ ہے, وہاں جا کے ذرا بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ کیفیت یہاں آ جائے, اللہ کی قسم یہاں بھی اتنی ہی قبول ہونی شروع ہو جائے. بس صرف بات دل کی کیفیت کی ہے. وہ ریاض الجنہ میں نا اب آدھا گھنٹہ بڑی مشکل سے ٹائم ملتا ہے, آدھا گھنٹہ. تو لوگ کہتے ہیں جی کسی طرح ہمیں 45 منٹ مل جائیں, کسی طرح 1 گھنٹہ مل جائے, کسی طرح آدھا گھنٹہ مل جائے. تو میں نے کہا اپنے دوستوں کو, میں نے کہا زندگی بدلنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں 1 سیکنڈ ہی کافی ہوتا ہے. زندگی بدلنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے, فضیلت والی جگہ پہ زیادہ دیر نوافل پڑھنے کی. لیکن اللہ کی قسم زندگیاں بدلنے کے لیے, حالات بدلنے کے لیے, رب کو منانے کے لیے, رب سے اپنی بات منانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. کوئی رٹی رٹائی دعائیں نہیں ہیں. صرف دل کی کیفیت جب اللہ کے قرب کو پہچان جاتی ہے, جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ میرا بندہ کہاں سے مجھے پکار رہا ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. پھر سیکنڈوں میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. دعاؤں کے سر پہ ہی ہوتا ہے سارا کچھ. یہ بات میری یاد رکھنا. بندے کا کوئی کمال نہیں, بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. دعائیں لیا کرو, دعائیں دیا کرو. دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعاؤں کے سر پہ حالات بدلتے ہیں, زندگیاں بدلتی ہیں. دعاؤں کے سر پہ اللہ رب العزت اپنے گھر بلاتا ہے. اللہ آپ سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. حالات, ایک آخری واقعہ سنا دیتا ہوں. دعا کی قبولیت اور الفاظ کے چناؤ پہ مولانا ارشاد اللہ قصری حفظہ اللہ تعالی ہمارے شیخ ہیں, انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور میں نے ایسے ان کے سامنے بیٹھ کر ایک درس میں ان سے یہ واقعہ سنا. نام میرے ذہن سے نکل گیا. ان کے غالباً استاد تھے یا بر صغیر کے کوئی استاد تھے. انہوں نے ان کا واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا شروع کر دی, یا اللہ مجھے حج کرا, یا اللہ مجھے حج کرا. اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں میں ڈالا. 2-3 سال 4 سال وہ دعا کرتے رہے, اللہ رب العزت نے انہیں حج کرا دیا. اللہ نے ان کو حج کرا دیا, حج ہو گیا. کہتے ہیں کہ 10-15 سال گزرے, پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ دوبارہ حج کریں. کہتے ہیں کہ پھر دعا شروع کر دی, اللہ مجھے پیسے دے, میں نے حج کرنا ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے پیسے دے, میں نے حج کرنا ہے. کہتے ہیں حج کے دنوں سے پہلے ہی ایک بندہ آیا اور اس نے مولانا صاحب کو کہا کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں فلاں مسجد میں فلاں مولانا صاحب کو ضرورت ہے تو میں ان کو تحفتاً پیسے دے آؤں. تو جتنے پیسوں میں حج ہوتا تھا اس نے وہ پیسے ان کو پکڑا دیے. شاگرد بھی موجود تھے, شاگردوں نے دیکھا, لیکن وہ حج پہ نہیں جا سکے. شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا, آپ نے دعا بھی کی تھی اور اللہ نے پیسے بھی دیے, تو حج پہ کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے برخوردار مجھ سے دعا کرنے میں غلطی ہو گئی, مجھ سے دعا کرنے میں غلطی ہو گئی. میں نے اللہ کو یہ کہہ دیا اللہ مجھے پیسے دے, میں نے حج کرنا ہے. میں نے کہنا تھا اللہ مجھے حج کرا, کیسے کرانا ہے یہ تجھے پتا ہے. میں نے اسباب مانگ لیے, اللہ سے اسباب نہیں مانگنے. اللہ سے یہ نہیں کہنا اللہ پیسے دے میں نے حج کرنا ہے. اللہ سے کیا کہنا؟ اللہ میں نے حج کرنا ہے, کیسے کرنا ہے یہ تو نے کروانا ہے. اللہ مجھے صحت دے, کیسے دینی ہے یہ اس کو پتا ہے. جب اس نے صحت دینی ہے, جب اس نے تندرستی دینی ہے, کیسے دینی. اللہ سے پیسے مانگنے, اللہ مجھے میری معیشت سٹرونگ کر دے, اللہ مجھے پیسے دے,
کیسے دینے ہیں؟ پراپرٹی سے دینے ہیں، کوڑے سے دینے ہیں، کباڑ سے دینے ہیں، کس سے دینے ہیں، کسی نے تحفہ دے دینے، کیسے دینے ہیں یہ میں اور آپ کو پتہ ہے؟ بڑی سرچ کر کے میں نام نہیں لینا چاہتا، وقت نہیں ہے، یہ جب برانڈ کھلتے ہیں نا برانڈ، تو بڑی تحقیق کر کے آمد و رفت کتنی ہے، گوگل سے دیکھتے ہیں، سیٹلائٹ سے دیکھتے ہیں کتنی آمد و رفت ہے، پارکنگ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی تحقیق کر کے بڑا کوئی ہوٹل کھولتے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چند سالوں کے بعد وہ فلاپ ہو گیا، وہاں سے پیسے نہیں کما سکے، اور پتہ چلتا ہے کہ بہت پہلے ایک پلاٹ لیا تھا اور ایم ہی لے کے رکھا تھا، اور پتہ چلا کہ جی وہ کروڑوں کا ہو گیا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے اسباب سے نہیں، اللہ ہم نہیں جانتے کہاں سے آنے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کو صحت کیسے ملے، اللہ کو کہو یا اللہ مجھے نہیں پتا پیسے کہاں سے آنے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے نہیں پتا صحت کہاں سے ملنی ہے، مجھے صحت چاہیے، بس اللہ رب العزت سے اسباب نہیں مانگنے، اسباب اللہ نے بنانے ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو جو مانگنا ہے، دل سے مانگو وہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ ٹوٹی پوٹی جو باتیں چند ایک کہی ہیں، اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمارے دل میں اتار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی حالت کو بدل دے، اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اللہ رب العزت جو ہم نے کہا جو سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔